بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1534 ہے اور آج سورۃ القصص کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15، 16 اور 17۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل المدینة على حین غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ دخلا اور وہ موسیٰ داخل ہوئے المدینہ شہر میں علی حین غفلت ایسے وقت کے غفلت میں تھے من اہلیہا اس کے باشندے، فوجد تو اس نے پایا فیہا اس شہر میں رجلین 2 آدمیوں کو یقتتلان جو اب باہم لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتی یہ ایک تو اس کے گروہ میں سے تھا، وھذا اور یہ دوسرا من عدوی اس کے دشمن کے گروہ میں سے تھا، فاستغاثہ چنانچہ مدد مانگی اس موسیٰ سے الذی اس شخص نے جو من شیعتی اس کے گروہ میں سے تھا، علی الذی اس کے خلاف جو من عدوی اس کے دشمن گروہ میں سے تھا، فوکزہ تو گھونسا مارا اس فرعونی کو موسیٰ حضرت موسیٰ نے، فقضى علیہ تو اس کا کام ہی تمام کر دیا، قال ھذا حضرت موسیٰ نے کہا یہ قتل من عمل الشیطان شیطان کا عمل ہے، انہو بلا شبہ وہ عدو دشمن ہے، مضل مبین سری گمراہ کرنے والا ہے۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا ربی اے میرے پروردگار انی ظلمت بے شک میں نے ظلم کیا ہے نفسی اپنے نفس پر، فاغفر لی لہذا تو مجھے بخش دے، فغفر له تو اس نے اللہ نے اسے بخش دیا، انہو ہوا بلا شبہ وہی ہے الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا ربی اے میرے پروردگار بما بسبب اس کے کہ انعمت تو نے انعام کیا علیہ مجھ پر، فلن اکونا لہذا ہرگز نہیں بنوں گا میں ظہیرا للمجرمین مجرموں کا مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر سو رہے تھے، بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں 2 شخص لڑ رہے ہیں، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے، تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا، اس کا کام تمام کر دیا، کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا شریر دشمن اور شریر بہکانے والا ہے۔ بولے کہ الہی میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے اس کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان۔ کہنے لگے کہ اللہ تو نے مجھ پر جو مہربانی فرمائی ہے میں آئندہ کبھی گنہگاروں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ان 3 آیتوں میں 12 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے۔ دوسری بات دیکھا کہ وہاں 2 شخص لڑ رہے ہیں، ایک تو موسیٰ کی قوم سے تھا، تیسری بات دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا جو شخص ان کی قوم میں سے تھا، چوتھی بات اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد طلب کی تو انہوں نے اس کو مکہ مارا، پانچویں بات اس کا کام تمام کر دیا، چھٹویں بات کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، ساتویں بات بے شک وہ انسان کا شریر اور دشمن شریر اور گمراہ کرنے والا ہے، آٹھویں بات بولے کہ الہی میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے، نویں بات اللہ نے ان کو بخش دیا، 10ویں بات بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، 11ویں بات کہنے لگے کہ اللہ تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، 12ویں بات میں آئندہ کبھی گنہگاروں کی مدد نہیں کروں گا۔ بزرگان محترم واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شہزادی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور
ذرے بڑے ہوئے اور کچھ توحید کی بات فرعون سے کی تو فرعون سے چونکہ ناراض تھا اس لیے شہر سے کچھ باہر وہ رہنے لگے تھے، بعض روایتوں میں ہے. اور پھر ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، اور یوں تو داخل ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ داخل ہوئے اس وقت میں جب کہ لوگ یا تو قیلولہ کر رہے تھے یا کسی اور صفت میں تھے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جب داخل ہوئے تو وہاں پر دو آدمیوں کو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک اپنی تو قبطیز میں سے تھا جو موسیٰ کی جو فرعون کی قوم میں سے تھا، اور ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. ظاہر بات ہے کہ وہاں دونوں گروہوں کی گڑبڑ چل ہی رہی تھی، اور فرعونی یعنی قبطی لوگ تو بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم تو کر ہی رہے تھے، اور یوں تو چٹ پٹ لڑائیاں اور باتیں ہوتی ہی رہتی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ دونوں لڑ رہے ہیں، ایک قبطی اور ایک اسرائیلی. تو اس جو اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس دشمن کے مقابلے میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ میں گئے مصالحت کے لیے، اور جب دیکھا کہ وہ قبطی کا ظاہر بات ہے کہ جرم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اسرائیلی پر، تو انہوں نے ایک تماچا مارا اس کو. لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تماچا تھا اتنا زبردست تھا کہ اس کی موت ہی واقع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور خود ہی اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے تو شیطانی عمل ہو گیا مجھ سے، اور شیطان تو بڑا گمراہ کرنے والا اور بڑا دشمن ہے، اس نے مجھ سے یہ حرکت کرا دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہا کہ میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گڑگڑانے کو اور معافی طلب کرنے کو معاف کی بنیاد پر ان کو معاف کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان ہے ہی کہ وہ معاف بھی کرتے ہیں، رحم بھی کرتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یہ بات کہی کہ ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار، جو آپ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا اتنے بڑے جرم کو، میں آئندہ کبھی گنہگاروں کی مدد کا مددگار نہیں بنوں گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اگلے درس میں پیش کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.